اسلام اور عورت کے سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو اسلام میں خواتین کے لیے پرورش کے حق سے متعلق بتائیں گے۔ اسلام کے نزدیک ہر بچہ یہ اخلاقی اور قانونی حق لے کر پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضروریات زندگی فراہم کی جائیں اور اسے موت کے منہ میں نہ جانے دیا جائے۔ بچے کی پرورش اور دیکھ بھال ایک طویل اور تھکا دینے والا عمل ہے۔ بالعموم لڑکے کی پرورش جس محبت، توجہ اور خوش دلی سے ہوتی ہے، لڑکی کی نہیں ہوتی۔ اسلام نے اس فرق کو سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے، لڑکی کی پرورش کی خاص ترغیب دی ہے اور اسے بہت بڑا کار ثواب بتایا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس شخص کو ان لڑکیوں کے ذریعے کچھ بھی آزمائش میں ڈالے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گی۔ اس حدیث میں لڑکیوں کے ساتھ احسان کا ذکر ہے۔ یہ ایک جامع لفظ ہے، اس میں ان کی پرورش، تعلیم و تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک اور محبت کا رویہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 2 بچیوں کی ان کی جوانی کو پہنچنے تک پرورش کرے گا، قیامت کے روز میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے انگشتہائے مبارک کو ہلایا۔ اب اس کی قانونی حیثیت دیکھیے۔ شریعت کی روح سے اولاد کے نان و نفقہ اور پرورش کی ذمہ داری قانوناً باپ پر عائد ہوتی ہے۔ اولاد میں لڑکے یا لڑکے کی تخصیص نہیں ہے، اس میں دونوں شامل ہیں۔ اس لیے لڑکا ہو یا لڑکی، ان میں سے کسی کی بھی پرورش کی ذمہ داری سے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ احکام رضاعت کے ذیل میں قرآن مجید کا ارشاد ہے، بچہ جس کا ہے یعنی باپ، اس پر دودھ پلانے والی کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق واجب ہے۔ اس سلسلے میں فقہاء نے خاصی تفصیلات فراہم کی ہیں۔ فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ لڑکے کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے بالغ ہونے تک ہے، اس کے بعد باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، الایا کہ وہ اپاہج یا معذور نہ ہو۔ البتہ لڑکی کے نان و نفقہ کی ذمہ داری اس کے بالغ ہونے کے بعد بھی یعنی شادی ہونے تک باقی رہے گی۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بلوغ کے بعد یہ ذمہ داری باپ اور ماں کے درمیان تقسیم ہو جائے گی، باپ 2 حصے برداشت کرے گا اور ماں 1 حصہ۔ اسی طرح جو بھی بالغ عورت محتاج ہے، اس کا نان و نفقہ اس کے قریبی محرم پر واجب ہوگا۔ البتہ ان میں سے اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اس کے مال میں سے اس پر کچھ خرچ کیا جائے گا، کسی اور پر اس کی ذمہ داری عائد نہیں ہوگی۔